बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले कोरोना सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम न सके। मुल्तान में 2 और रहीम यार खान में 1 शख्स जहां बहक 107 नए केसेस सामने आ गए। सरगोदा में 61 और बहावलपुर में 47 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। डीजी खान में 5 और मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि बहावलपुर में 14 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। आपको कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम न सके। मुल्तान में 2, रहीम यार खान में 1 शख्स जहां बहक हुआ, 107 नए केसेस सामने आ गए। सरगोदा में 61, बहावलपुर में 47 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। डीजी खान में 5 और मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बहावलपुर में 14 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त भी दी। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें। बहावलपुर में एक और मसीहा चल बसा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल से डॉक्टर मोहम्मद जफर कोरोना से शहीद हुए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जफर कोरोना से शहीद हो गए हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई है। आपको बताएं कि बहावलपुर में एक और मसीहा चल बसा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जफर कोरोना से शहीद हो गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 3 हो चुकी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जफर कोरोना से शहीद हो गए। बहावलपुर में एक और मसीहा चल बसा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जफर कोरोना से शहीद हो गए। बहावलपुर में कोरोना के वार थम न सके। सर सादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में मजीद 6 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट। 5 तालिबात और 1 फैकल्टी मेंबर पॉजिटिव निकले। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम पॉजिटिव अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया है। महकमा सेहत का मुतासर अफराद के घर वालों के टेस्ट करने का फैसला किया गया है। बहावलपुर में कोरोना के वार थम न सके। सर सादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। 5 तालिबात और 1 फैकल्टी मेंबर भी पॉजिटिव निकले। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम पॉजिटिव अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया और महकमा सेहत का मुतासर अफराद के घर वालों के टेस्ट करने का फैसला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम पॉजिटिव अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया। 5 तालिबात और 1 फैकल्टी मेंबर पॉजिटिव निकले। सर सादिक कॉलेज बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूल सियासी बैठक में तब्दील। तहसील कोट चुट्ठा के इलाके में पीटीआई रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली के चचा ने सरकारी स्कूल को सियासी इज्तिमा गाह बना दिया। डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूल में कोरोना की तमाम SOPs को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई के उम्मीदवार रुकन कौमी असम्बली सरदार सैफुद्दीन खोखर समेत सबने ना मास्क पहने और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूल सियासी बैठक में तब्दील हो गया। तहसील कोट छुट्टा के इलाके में पीटीआई रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली के चचा ने सरकारी स्कूल को सियासी इज्तिमा गाह बना दिया। सरकारी स्कूल में कोरोना के तमाम SOPs को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई के उम्मीदवार रुकने कौमी असम्बली सरदार सैफुद्दीन खोसा समेत सब ने ना मास्क पहने और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। सरगोदा में भी शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। शहरों की तरह सरगोदा में भी इस वक्त इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की नोटिफिकेशन के बाद अमल दरामद शुरू हो गया है। अगर अड्डे की बात की जाए जहां से इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट चलती है, वहां पर इस वक्त जो है तमाम जो शहर के अंदर चलने वाली गाड़ियां हैं वो बंद कर दी गई हैं मुकम्मल तौर पर और SOPs के तहत ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि जो दीगर शहरों की तरफ ट्रांसपोर्ट है उसको इजाज़त ज़रूर दी गई है कि वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में SOPs के तहत और समाजी फासला रखकर ट्रांसपोर्ट को चलाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जैसे ही ये नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी हुआ तो उसके बाद से इंट्रासिटी जो ट्रांसपोर्ट है सरगोदा के अंदर, जो शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई है ताकि जो SOPs के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सरगोदा के अंदर ना सिर्फ लारी अड्डा और दीगर जो कंची मोड़ के साथ साथ दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी
اس وقت جو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہے جو جہاں پر تھی اس کو وہیں پر روک دیا گیا ہے۔ انتظامیہ اس کے اوپر کافی زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے اور انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے شہر کے اندر مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ اڈے ویران ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ محسن الملک ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ بہاولپور کے کڈنی سینٹر میں گردوں کی پیوندگاری گزشتہ 3 ماہ سے بند ہے اور 40 ٹرانسپلانٹ کرنے والے کڈنی سینٹر میں آپریشن کیوں بند ہے، جانتے ہیں اطہر لاشاری سے۔ جی اطہر، بالکل اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم صاحب جو ہیڈ آف کڈنی سینٹر بھی ہیں۔ سر فرمائیے گا کیا کہیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کڈنی ٹرانسپلانٹ بند ہیں، مریضوں کو بھی مشکلات ہیں، کیا وجوہات ہیں اور کب تک دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوئے گا؟ ہاں جی، وہ اس طرح ہے کہ یہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی اس سے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ ہمارے یونٹ کی رجسٹریشن ہوئی تھی 2 سال کی، تو جب وہ رجسٹریشن ختم ہو گئی تو پھر ہم ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے پھر وہ پروسیس رینیول کا شروع کیا۔ اب الحمدللہ ہماری وہ رینیول ہو گئی ہے فوٹا کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اب ہم پیشنٹ تیار کر رہے ہیں، اس میں بھی ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے، وہ فائل فوٹا جائے گی، اپروول ہوگی، تو 3 پیشنٹ ہم نے تیار کر لی ہیں، ان کی اپروول 1-2 دن میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائیں گے۔ تو سر یہ جو پورا پروسیس ہے یہ اس مکمل فری ہوئے گا؟ جی انشاءاللہ، وہ تو پہلے سے ہے کہ سارا ہم یہ فری کر رہے ہیں، ٹوٹلی فری ہے سارا۔ ہم 40 ٹرانسپلانٹ پہلے کر چکے ہیں یہاں پہ پچھلے 2 سالوں میں۔ شکریہ اطہر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی، کپاس اور گندم درآمد کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ کابینہ نے کہا کشمیر کی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی، کپاس اور گندم درآمد کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ کشمیر کی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے تجارت نہیں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی، کپاس اور گندم درآمد کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ کابینہ کا بتانا ہے کہ کشمیر کی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے تجارت نہیں ہوگی۔ ماہ سیام کی آمد ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کی سرخوبی بارے متحرک ہو گئی ہے۔ ملتان ڈویژن میں 23 رمضان بازار لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو رمضان بازاروں میں بہترین انتظامات کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، کورونا کے بڑھتے کیسز رمضان المبارک میں رمضان بازار لگیں گے یا نہیں لگیں گے، پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خاص طور پر کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈویژن کے جو تمام ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ شریک ہوئے۔ اس اہم اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ملتان ڈویژن میں 23 کے قریب جو رمضان بازار ہیں وہ لگائے جائیں گے اور شہریوں کو، ضلع ملتان کے جو شہری ہیں انہیں یونین کونسل کی سطح پر ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے 150 انصاف رکشہ شاپ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ انصاف رکشہ شاپ کے اوپر جو ہے سبسیڈائز ریٹ پر آٹا، گھی، چینی، سبزیاں فراہم کی جائیں گی اور خاص طور پر جو رمضان بازار لگائے جانے اس کے حوالے سے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی جانب سے تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں انہیں احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رمضان بازار کے حوالے سے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جائیں اور رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے خاص طور پر جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ شہریوں کو کے آپ کا بہت شکریہ۔ ڈیرہ قاضی خان میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن متحرک ہو گئی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عاشر اشفاق۔ بالکل، عمارتوں کے نقشہ پاس نہ کروانے والوں کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے بھرپور طریقے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیموں کی جانب سے مختلف علاقوں میں نقشہ پاس نہ کروانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن جواد گندل صاحب، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جواد صاحب، کتنا کارروائیاں اب تک عمل میں لائی جا چکی ہیں، کتنا عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے اور کیا فردر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو عاشر۔ آپ کے توسط سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پورے سٹی میں ڈی جی خان کے عوام کو کہ جو انلیگل کنسٹرکشن چل رہی ہے اس پہ
پہ ہم کارروائیاں جناب کمشنر اور جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈاکٹر ارشاد صاحب ان کے حکم سے ہم نے تیز کر دی ہیں. جو لوگ غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اور جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان کی جو کنورین فیس کا بڑا ایشو تھا, جو لوگ یہاں پہ دینے کے اس میں نہیں تھے, وہ بھی الحمدللہ ہم نے آپریشنز کیے ہیں اور لوگوں کو ویسے بھی کنونس کیا ہے. اس میں ہمیں کافی ریزلٹس آ رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم یہ فیسیں کنورٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں نہیں دے رہے روزانہ کی بنیاد میں ہم ان کی شاپس کو سیل کر رہے ہیں, پلازاز کو سیل کر رہے ہیں, جو بھی کمرشل بلڈنگز ہیں. تو اس سیل 13 کبھی 18 کبھی 15 روزانہ کی بنیاد پہ ہم اپنی کارروائی جاری کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ کے توسط سے شہر ڈی جی ہان والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے, اس کسی بھی قسم کی آپ کو پتہ ہے جی خدا ناخواستہ کسی کی عزت پہ حرف آتا ہے, تو ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور اس حوالے سے جو بھی جب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارا سٹاف آپ کے پاس جاتا ہے مختلف علاقوں میں آپریشن کیے گئے ہیں. شکریہ عاشر اشفاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ڈیرہ غازی خان کے علاقے درخواست جمال میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا. قابضین سے 400 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا. اے سی محمد اسن چانڈیا نے بھاری مشینری کے ذریعے قبضہ واگزار کرایا. واگزار زمین کی مالیت 40 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے. قابضین کے خلاف 3 مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کے علاقے درخواست جمال میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہوا. قابضین سے 400 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروایا اور اے سی محمد اسد چانڈیا نے بھاری مشینری کے ذریعے اس قبضے کو واگزار کروایا. دوسری جانب راجنپور پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن فوڈ سیفٹی ٹیم کی جامپور میں بیوریجز یونٹ پر کارروائی. مس برانڈنگ کرنے پر سونک فوڈز کو سیل کر دیا گیا اور مشروبات کی پیکنگ پر دوسرے معروف برانڈز کا نام اور پتہ درج کیا جا رہا تھا. ٹیسٹ کے دوران ڈرنکس کی برکس ویلیو بھی معیار سے کم پائی گئی. حشرات اور چھپکلیوں کی روک تھام کے لیے بھی مناسب انتظامات نہیں تھے. 90 لیٹر مینگو ڈرنکس 700 خالی بوتلیں اور 1 کلو پیکنگ مٹیریل کو ضبط کر لیا گیا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں, جس میں فوڈ سیفٹی ٹیم کی جامپور میں بیوریجز یونٹ پر کارروائی کی گئی ہے. میاں والی ڈی ایچ کیو اسپتال میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کی انکوائری کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اسپیشل سیکرٹری کی جاری کردہ انکوائری رپورٹ میں ایم ایس ڈی ایچ کیو کی ملی بھگت ثابت ہو چکی ہے. اسپیشل سیکرٹری نے ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر رفیق خان کو سسپینڈ کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت ریگولر انکوائری سفارشات جمع کرائی ہیں. انکوائری رپورٹ کے 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسپیشل سیکرٹری کے احکامات کو نظر انداز کیے رکھا. ذرائع کے مطابق سیاسی پشت پناہی کی بنیاد پر ایم ایس ڈی ایچ تاحال سیٹ پر براجمان ہیں. 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ الیکشن سے 3 روز قبل گل اصغر خان بگور کو دے دیا. ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی وارث کی وفات پر ہونے جا رہا تھا. آپ کو بتائیں کہ پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ الیکشن سے 3 روز قبل گل اصغر خان کو دے دیا اور ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی وارث کی وفات پر ہونے جا رہا ہے. پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ الیکشن سے 3 روز قبل گل اصغر خان بگور کو دے دیا اور ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی وارث کی وفات پر ہونے جا رہا ہے. پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا یہ معاملہ ہے. پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ الیکشن سے 3 روز قبل گل اصغر خان بگور کو دے دیا, جبکہ ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی وارث کلو کی وفات پر ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتائیں ایک بار پھر کہ پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ الیکشن سے 3 روز قبل گل اصغر خان بگور کو دے دیا. ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی وارث کی وفات پر ہونے جا رہا ہے اور پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں محسن الملک سے. محسن, اپڈیٹ کیجیے گا. محسن سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. پی پی 84 سرگودا میں ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے. یہ رحیم یار خان میں گندم کی کٹائی کا مرحلہ شروع ہو گیا اور گندم پکنے پر ذمہ دار اور روزگار ملنے پر کٹائی کرنے والے مزدور دونوں ہی خوش ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے عامر بھٹی. کے ذمہ داروں اور کسانوں کے لیے خوشی کے لمحات ہیں کہ گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور اس وقت کٹائی کا مرحلہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ذمہ دار ہے ہمارے ساتھ, ان سے جانتے ہیں, بتائے گا کتنے مہینوں کی محنت کے بعد گندم آپ کی پک کر تیار ہوگی اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
ये गंदम 6 महीनों की है। पहले हम इसे पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद बीज बीजते हैं इधर, तो फिर खाद वगैरह डालते हैं इसे, तो इसको बड़ी करते हैं। उसके बाद जो नसीब में है वो ही मिलता है, ठीक है। बाकी जो हुकूमत है वो रेट सही नहीं दे रही। अभी 1800 दिया, सिंध में 2000 है। हुकूमत को चाहिए भी हमें भी 2000 रुपये दो, 1800 में खर्चा नहीं पूरा हो रहा। अच्छा ये बताइएगा, इस मरले के बाद कौन सा अगला मरला होता है कटाई के बाद? कटाई के बाद इसकी भरियां बनाई जाएंगी, उसके बाद भरियां इकट्ठी की जाएंगी, फिर थ्रेशर लगेगी, फिर देखेंगे भी ये कितनी औसत आती है या नहीं आती। 50 मन भी आ जाती है, कभी 35 मन 60 मन भी चली जाती है। अभी पता लगेगा, हवा की वजह से कणक गिर गई है, तो अब पता चलेगा अभी कितनी औसत आती है, फिर किसान को कुछ मिलेगा। बिल्कुल कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो मशीनरी के जरिए भी गंदम की कटाई हो रही है और मजदूर भी लगे। मजदूर हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि जो 1 एकड़ जमीन होती है, कितने मजदूर मिलकर उसकी कटाई मुकम्मल करते हैं और उसके बदले में आपको कितने पैसे गंदम दी जाती है? ऐसे 5-6 मजदूरों નું તે 2 માણ દેને અને બધો સી કપો સી તે 2 માણ દેને યો બધેનું કપેનું એને કઠી કારતે દેનું भला ये आप थ्रेशर का सही कटाई का मरहला शुरू हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया।